اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بقرہ ہے اور اس میں تقریباً 286 ایک روایت کے مطابق اور ایک روایت کے مطابق 287 آیتیں ہیں، لیکن جو عام طور پر قرآن پاک کے اندر آیات ڈلی ہوتی ہیں وہ 86 ڈلی ہوتی ہیں، 286۔ 287 کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں ایک جگہ پر دوسرے اماموں کے یہاں ایک آیت بیچ میں بڑھا دی گئی ہے، جیسے میم کی آیت ہوتی ہے، توئی کی آیت ہوتی ہے کہیں پر، تو وہ کسی ایک جگہ پر انہوں نے اس کو بھی مستقلاً آیت مان لیا۔ اس اعتبار سے ان کے یہاں 287 ہیں، باقی جمہور کے یہاں 286 آیات سورہ بقرہ کے اندر ہیں۔ یہ سورت مدنی سورت ہے۔ کون سی سورت ہے یہ؟ اور مدینہ منورہ کے اندر یہ نازل ہونے والی پہلی سورت ہے، جو پہلے نازل ہوئی ہے وہ مدینہ کے اندر، وہ سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ کا نام سورہ بقرہ کیوں رکھا گیا ہے؟ بقر کہتے ہیں عربی کے اندر گائے کو، چونکہ اس سورت کے اندر ایک گائے کا تذکرہ ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سامری نے کیا کیا تھا کہ مٹی کا ایک پتلا گائے نما بنایا، اور ایک خاص بات یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب دنیا کے اندر تشریف لاتے وحی لے کر، وحی کا نزول ہوتا کوئی پیغام لے کر، کوئی احکام لے کر، تو زمین کے جس حصے پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا قدم مبارک رکھتا وہ جگہ سرسبز ہو جاتی، اس جگہ کے اندر، اس مٹی کے اندر جو ہے جان پڑ جاتی اور وہاں پیداوار شروع ہو جاتی۔ تو سامری نے کیا کیا کہ جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قدم مبارک رکھا تو وہاں سے فوراً وہاں کی مٹی اٹھا لی اور وہ اپنے پاس رکھ لی، اور اس کے بعد جب وہ پتلا بنایا گائے کا تو اس پتلے کے اندر یہ مٹی کو بھی شامل کر دیا، تو اس میں اللہ کے حکم سے اس گائے کے اندر جان پڑ گئی۔ یا یہ کہ وہ گائے جو ہے وہ لوگوں کے سونے، ہیرے، جواہرات کو جمع کر کے اس کو گلا کر اس کا ایک پتلا بنایا اور اس کے اندر یہ مٹی شامل کر دی تو وہ گائے بن گئی۔ تو لوگ اس گائے کی طرف پوجا کرنے لگے، اس گائے کی طرف دوڑے، چونکہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے ہوئے تھے، اور یہاں ان لوگوں نے سامری کے بہکاوے میں، شیطان کے بہکاوے میں آ کر یہ کام کر لیا، تو بہت سارے لوگ بھٹک گئے۔ تو پھر ان کی سزا بھی اس صورت کے اندر متعین کی ہے کہ اگر وہ توبہ چاہتے ہیں تو وہ ایک گائے کو ذبح کر دیں۔ تو اب ان لوگوں کو چونکہ کرنا نہیں تھا کام، تو ان لوگوں نے کہا کہ بتاؤ وہ گائے کیسی ہو، نر ہو یا مادہ ہو، اس گائے سے، اس بیل سے دنیا میں کوئی کام لیا گیا ہو یا نہ لیا گیا ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، یہ سارے سوالات انہوں نے پیدا کیے۔ تو پھر اللہ کی طرف سے ہر ایک کا جواب دیا گیا اور باقاعدہ متعین کیا گیا کہ اس رنگ کی، اس طرح کی، ان صفات کی گائے ہونا ضروری ہے گائے کو ذبح کرنے میں۔ بھائی اللہ نے ایک حکم نازل کیا کہ گائے ذبح کر دو، اب کیا چاہیے تھا؟ کوئی سی بھی لے کے کر دیتے؟ ارے ماننے والا کیا کرتا ہے؟ کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا گیا کہ وہ اپنی سب سے زیادہ محبوب چیز کو ذبح کر رہا ہے، یا یہ دکھایا گیا کہ اپنے بیٹوں ہی کو ذبح کر رہا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اس پر کیا کیا؟ عمل کیا۔ اسی طرح دوسری چیزیں کہ احکامات دیے تو فوراً عمل کر لینا چاہیے، اس میں چونچرا نہیں کرنا چاہیے، کیوں، کیا، کس لیے، جو حکم دیا اللہ نے اس کو
کر گزرنا چاہیے، نبی نے جو حکم دیا اس کو کر لینا چاہیے۔ تو یہ سارے سوالات کھڑے کر کر وہ خود آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا، آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا کہ خود جال کے اندر پھنس گئے سوالات کھڑے کر کے۔ تو وہ پورا مفصل تذکرہ سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے۔ تو اس تذکرے کی بنیاد پر، اس عمل کی بنیاد پر اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ یہ اس کا پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ ہے سورت کے نام کا، کہ اس سورت کا نام سورہ بقرہ کیوں رکھا گیا۔ ہوتا ہے کبھی کوئی اہم مضمون ہوتا ہے جس کو بنیاد بنا کر اس سورت کا نام رکھ لیا جاتا ہے۔ یہ تمام قرآن پاک کے اندر، جیسے سورہ نمل، چیونٹی کا ذکر ہے، چیونٹی نے بات کی سلیمان علیہ السلام کے، تو اس کا نام سورہ نمل رکھ دیا۔ سورہ مریم، سورہ نساء، عورتوں کا تذکرہ ہے۔ تو کسی بھی ایک چیز کو بنیاد بنا کر اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس میں گائے کا واقعہ جو آیا ہے اس کو بنیاد بنا کر اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ سورہ بقرہ کے اندر، اچھا مکی صورتوں کے اندر آپ کو بتایا جا چکا ہے پہلے کہ مکی صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید، رسالت، آخرت، قیامت کی ہولناکیاں، حشر و نشر، دوزخ، جنت، یہ مکی صورتوں کے جو ہے مکی صورتوں کی مبادیات ہیں، مکی صورتوں کے احکامات ہیں، مکی صورتوں کی خاص یعنی کہنا چاہیے کہ خاص چیزیں ہیں۔ یہ مکی صورتوں کی خاصیت ہے جس کے اندر عقائد، توحید، رسالت کو بیان کیا جاتا ہے۔ مدنی صورتوں کے اندر احکامات بیان کیے جاتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، سود حرام ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ نے آج سے سود کو حرام کر دیا، شراب کو آج سے حرام کر دیا، نماز کو فرض کر دیا۔ یہ ساری چیزیں مدنی صورتوں کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا پیراگراف ہے جو میں آپ کو آپ کے علم کے اندر جو ہے بڑھوتری کے لیے میں آپ کو ہو بہو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ کئی تفاسیر کے اس کے اندر حوالے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی دوسری صورت ہے جو سب سے طویل صورت ہے، سب سے بڑی صورت یہی ہے قرآن، اور بہت سے احکامات و ہدایات کا مجموعہ اس صورت کے اندر ہے۔ اس صورت میں گائے کے متعلق بنی اسرائیل کا واقعہ آیا، جیسا کہ میں آپ سے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ اس صورت کی زیادہ تر آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت فرمانے کے بعد ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہیں۔ اچھا ایک بات اور خاص میں آپ کو بتا دوں کہ متفقہ طور پر جمہور علماء کے نزدیک، جمہور مفسرین کے نزدیک مکی صورتیں وہ کہلائی جاتی ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے کہ یہ مکی صورتیں، اب چاہے وہ کہیں پہ بھی نازل ہوئی ہوں۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی نے مکے میں رہ کر طائف کا سفر کیا، وہاں کوئی صورت نازل ہوئی تو اس صورت کو مکی کہا جائے گا جمہور قول کے مطابق، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی صورت کہا جائے گا۔ اللہ کے نبی مدینہ طیبہ آ گئے، اب فتح مکہ کے وقت مکے میں ہیں، وہاں کوئی آیت صورت نازل ہوئی تو وہ مکی نہیں کہلائے گی، بلکہ جمہور قول کے نزدیک کیا کہلائے گی؟ وہ مدنی صورت کہلائے گی۔ یہ بنیادی فرق ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ لیکن بعض آیات بالکل آخر دور کی بھی ہیں، جیسے حرمت سود سے متعلق آیات۔ بہرحال یہ صورت مدنی ہے، یہ صورت 286 یا 87 آیات پر مشتمل ہے، اور یہ اختلاف میں بتا چکا ہوں۔ یہ مضامین کی وسعت اور جامعیت کے اعتبار سے قرآن مجید کی عظیم صورتوں میں سے ایک ہے۔ بعض اہل علم نے لکھا ہے، کولر بند کر تو آواز کریں گے۔ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ اس صورت کے اندر 1000 خبریں بیان کی گئی ہیں۔ کتنی خبریں؟ ہاں، اور 1000 احکامات، یعنی کرنے کا، کسی چیز کے کرنے کا، نماز کے پڑھنے کا، صدقے کے کرنے کا، زکوٰۃ کے کرنے کا، حج کے کرنے کا حکم جو دیا گیا ہے وہ تقریباً 1000 احکامات، 1000 امر اس صورت کے اندر بیان کی گئے۔
اور اسی طرح سے 1000 منہیات اس صورت کے اندر بیان کی گئی. شراب نہیں پیو گے، جوا نہیں کھیلو گے، خنزیر کا گوشت نہیں کھاؤ گے، جو ہے کسی جانور یا کسی انسان کا پڑا ہوا خون جو خون فاسد ہوتا ہے وہ حرام ہے، اس کو نہیں پیو گے. جیسے ہوتا تھا نا کہ پڑا ہوا خون چاٹ لیا کرتے تھے، ارے سنا ہے آپ لوگوں نے؟ نہیں سنا بیانوں میں؟ تو وہ بھی اس صورت کے اندر بیان کی گئے. تو اس کے اندر 1000 خبریں ہیں، 1000 اوامر ہیں اور 1000 منہیات ہیں جن چیزوں سے روکا گیا ہے. یہ تفسیر ابن کثیر کا حوالہ ہے. اس میں مسلمانوں، کفر پر جمے ہوئے لوگوں اور منافقین تینوں سے خطاب کرنے کے علاوہ، یعنی 3 لوگوں سے جو اس صورت کے اندر بنیادی طور پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کیا ہے وہ سب سے پہلے مسلمانوں سے کیا ہے، دوسرے کفر پر جمے ہوئے لوگوں سے کیا ہے، اور تیسرے کس سے کیا ہے؟ منافقین سے کیا ہے، جو اگلے ہی صف کے اندر انشاءاللہ وہ آئے گا، اگلے ہی رکوع کے اندر. اس کے علاوہ اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں سے خاص طور پر خطاب کیا گیا ہے. نماز، زکوٰۃ کی فرضیت، جادو کرنے کی حرمت، یعنی جادو کرنا حرام ہے، اس کی حرمت، قانون قصاص کہ اگر کسی نے کسی کو ستایا ہے، پریشان کیا ہے یا قتل کیا ہے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ قصاص. احکام و وصیت، روزے کے احکام، چاند کی تاریخ کا معتبر ہونا. چاند کی تاریخ سے ہم چلتے ہیں نا، روزہ، عید الاضحیٰ، محرم، یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں، حج، چاند کی تاریخ کا معتبر ہونا. جہاد، حج و عمرے کے مسائل، شراب اور جوئے کی مذمت، یتیموں سے متعلق تنبیہات، نکاح اور میاں بیوی کے تعلق سے متعلق بعض قوانین، یہ ساری چیزیں اس ایک صورت کے اندر بیان کی گئیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کتنے سال میں اس صورت کو یاد کیا تھا معلوم ہے آپ کو؟ کوئی بتائے گا؟ جی 2.5 سال نہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے 8 سال میں اس صورت کو حفظ کیا ہے. کتنے سال میں؟ ہاں، یعنی یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، یعنی یہ سب کچھ سیکھا ہے. اس کے ساتھ ساتھ صرف قرآن نہیں سیکھتے تھے، ایک آیت کس وقت نازل ہوئی، کیا کنڈیشن تھی جس کنڈیشن میں یہ آیت نازل ہوئی، کیا احکامات اس آیت کے اندر نازل کیے گئے، کیا منہیات اس آیت کے اندر نازل کیے گئے، کس حکم سے تعلق رکھتی ہے یہ آیت، یہ ساری چیزیں انہوں نے ایک ایک آیت کے ساتھ سیکھی تھی. اس لیے 8 سال ان کو لگے اس صورت کے سیکھنے میں. طلاق، اس کا بھی حکم ہے. رضاعت، دودھ پلانے کی جو مدت ہوتی ہے کہ عورت اپنے بچے کو دودھ کتنے سال تک پلائے گی، وہ انشاءاللہ جو ہمارا مسلک ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اس وقت اس کو بیان کیا جائے گا کہ امام ابو حنیفہ، کیونکہ امام 4 ہیں اپنے یہاں اور چاروں اہل سنت والجماعت سے ہیں، تو چاروں کا اپنا اپنا مسلک ہے، چاروں کا قرآن اور حدیث کی روشنی میں مسلک ہے. تو امام ابو حنیفہ چونکہ ہوتا ہے کہ اختلاف یعنی بہت حدیث کے زیادہ ہونے کی وجہ سے کوئی امام کسی حدیث کو لے لیتا ہے، کوئی امام کسی حدیث کو لے لیتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے. تو امام ابو حنیفہ کا جو راجح مسلک ہے انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا کہ رضاعت، جو مدت رضاعت ہے، دودھ پلانے کی مدت، وہ کتنی ہے. عدت اور مہر، عدت مطلقہ کی کتنی ہے اور متوفی کی کتنی ہے، یعنی جس کا شوہر مر جائے اس کی مدت کتنی ہے اور جس کا شوہر طلاق دے دے اس کی مدت کتنی ہے. یہ دونوں چیزیں. مہر سے متعلق ہدایات، ایلا اور قسم کے احکام پر بیان کیے گئے ہیں، احکام پر بیان کیے گئے ہیں یہ ساری چیزیں. اور قرآن کی سب سے طویل آیات سورہ بقرہ کے اندر، جو سورہ بقرہ کے ختم ہونے سے ایک پیج پہلے ہی ہے، ایک پورے 15 لائن کا جو قرآن ہوتا ہے وہ پورے 15 لائن کے پیج کے اندر وہ آیت ہے، آیت نمبر 282، جو دین کے دستاویز سے متعلق ہے. یعنی اگر آپ کسی کو قرض دے رہے ہیں یا کسی سے قرض لے رہے ہیں تو اس کی کیا تفصیلات ہوں گی. دیکھیے آپ
قرآن نے کہیں پر بھی اللہ نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا ہے. بھائی لین دین تو انسانی ضرورت ہے نا, کب کس کو ضرورت پڑ جائے. میں نے بہت سارے لوگوں سے معاملات کیے ہیں, لیکن آپ ہی کے علاقے کی ایک بہت عظیم شخصیت ہیں جو ہم سب کے بڑے بھی ہیں. جب میں نے ان سے معاملہ کیا تو ان کا معاملہ مجھے بہت اچھا لگا. آج تک میں نے اس طرح کا معاملہ نہیں دیکھا, نہ کسی کو پہل کرتے ہوئے, نہ میں نے خود اس کی پہل کی. لیکن اس کے بعد سے میں نے بھی انشاءاللہ طے کیا کہ اگر میں کسی سے معاملہ کروں گا تو اسی طرح لکھا پڑھی کے ساتھ باقاعدہ, کہ اگر کسی سے قرض لے رہا ہو تو اس کو بھی لکھو, دے رہے ہو تو اس کو بھی لکھو. تو وہ سارے احکامات اس آیت کے اندر بیان کیے گئے, وہ بھی اسی صورت میں جس کو آیت مداینت کہتے ہیں, نیز آیت الکرسی, اور وہ آخری 2 آیتیں جن کی خصوصی فضیلت ہے, آمن الرسول اور لا یکلف اللہ, اسی صورت میں شامل ہیں. احادیث میں اس سورہ کے فضائل بکثرت وارد ہوئے ہیں. حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سورہ بقرہ کو سیکھو کہ اس کا حاصل کرنا برکت ہے, اس کو چھوڑ دینا حسرت اور محرومی ہے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لو, شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ خاص طور پر گھروں میں اس سورت کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. لیکن میں ایک بات کہہ دوں یہاں پر, شاید کسی کو برا بھی لگ سکتا ہو, لیکن جو حقیقت ہے وہ تو بیان کرنا پڑے گی نا, کہ سورہ بقرہ خود پڑھیں. اگر کسی سے پڑھوا رہے ہیں تو رقم طے کر کر نہ پڑھوائیں. اگر وہ حافظ صاحب خود کہیں کہ صاحب میں اتنے پیسے لوں گا, تو ان کو دونوں ہاتھ سے ہاتھ جوڑ کر معذرت کر لیں, حضرت ہم بہت بہت معافی چاہتے ہیں, ہم جو ہے متعینہ اس پر رقم پر ہم نہیں پڑھوا سکتے. ہاں جو ہماری حیثیت ہوگی, آپ کے آنے جانے کا جو خرچ ہوگا, جو آپ جو وقت دیں گے, جو وقت لگے گا, ہم اس کا جتنا ہو سکتے ہیں, چاہے ہم 1 لاکھ روپے دے دیں آپ کو, لیکن ہم پہلے سے طے نہیں کریں گے. تو یہ پیغام میرا ان میرے بھائیوں اور علماء اور حفاظ کے لیے بھی ہے کہ اگر وہ کہیں پر اس طرح کا موقع ان کو مل رہا ہے کہ سورہ بقرہ کسی گھر میں پڑھیں یا کسی دکان میں پڑھیں, تو وہ بھی پہلے سے طے نہ کریں, اور اللہ کی ذات پر امید رکھیں. انشاءاللہ جو آپ طے کریں گے, اللہ اس سے 2 گنا 4 گنا آپ کی انشاءاللہ مدد کروا دیں گے, لیکن پہلے سے طے نہ کریں. یہ جو ہے قرآن کے ساتھ نہیں تو کھلواڑ ہو جائے گا. اور جو قرآن نے کہا ہے کہ کچھ لوگ چھوٹی سی قیمتوں کے عوض اس کتاب کو بیچ دیتے ہیں, اور لوگ قرب قیامت سے پہلے کمائی کا ذریعہ بنانے کے لیے اس قرآن کو سیکھیں گے, اس وعید کے اندر شامل ہو سکتے ہیں تو نہیں, میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں, ہو سکتے ہیں. اس لیے اس سے خوب اپنے آپ کو بھی بچائیں, دوسروں کو بھی بچائیں. اول تو یہ ہے کہ ہمیں خود اس سورت کا اپنے گھر میں پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. 40 روز تک جو کہا جاتا ہے وہ ایک وظیفہ ہے جو بزرگوں کی طرف سے بتایا گیا ہے, اس کا بھی آپ اہتمام کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وقت کی بھی پابندی کر سکتے ہیں, اس میں بھی کوئی حرج نہیں, لیکن اس میں قیمت طے نہیں ہوگی. قیمت کیا نہیں ہوگی؟ طے نہیں ہوگی. تو یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بتائی ہیں کہ بہت زبردست. انشاءاللہ آپ سنیں گے تو مزہ بھی آئے گا, اور آپ کو نئی نئی باتیں قرآن کی روشنی میں معلوم بھی چلیں گی کہ ارے واہ, قرآن کے اندر یہ بھی ہے, قرآن کے اندر یہ بھی ہے. جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ دودھ پلانے کی مدت, بہت ساری عورتوں کو پتہ ہی نہیں ہے دودھ پلانے کی مدت کیا ہے. بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کسی سے قرض لینا ہے تو کیسے لینا ہے, قرض دینا ہے تو کیسے دینا ہے. یہ چیزیں ہم کو قرآن بتائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ آج کافی لوگ مجمع کے اندر بیٹھے, بڑی دل کو خوشی ہوئی, ورنہ 2-3 ہفتے سے تو جو ہے اس کے آدھے کے بھی آدھے بیٹھ رہے تھے. اور آپ حضرات دوسروں کو بھی لے کر آئیں, تاکہ مجھے بھی جب زیادہ لوگ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے نظر عنایت بھی میرے اوپر ہوگی, آپ لوگوں کی فکریں میرے اوپر ہوں گی, تو زیادہ سے زیادہ باتیں
کھول کر میں انشاءاللہ بیان کر سکوں گا، موجودہ حالات کے اوپر بھی اور آئندہ ہمیں کیا کرنا ہے اس قرآن کی روشنی میں اس کے اوپر بھی۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو ہے